کچھ رشتے اوپر والا اس لیے خراب کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو. کچھ رشتے اوپر والا اس لیے خراب کر دیتا ہے کہ ہماری زندگی خراب نہ ہو. تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے. مولانا روم کہتے ہیں خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں صاحب، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید مت رکھیے گا، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں. دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ دھوکہ دیجئے غلط طریقے سے، دوسرے طریقے سے دیجئے، لیکن محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کر کے دھوکہ مت دیجئے گا کسی کو. حضرت سلطان اولیاء داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے کہ لوگ اسے مرد خدا سمجھیں لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو لیکن اس سے خوش ہو. یعنی بدترین انسان وہ ہے کہ لوگ اس کو اللہ والا سمجھیں اور وہ صحیح معنوں میں اللہ والا نہیں ہو، اور اس بات پر وہ خوشی منائے کہ بھائی میں تو اللہ والا ہوں، میں تو اللہ والا ہوں، اس بات پر وہ خوشی منائے. بہترین انسان وہ ہے کہ لوگ اسے درویش سمجھیں اور حقیقت میں وہ درویش ہو. یہ بہترین انسان کی بات ہے کہ وہ درویش ہو اور لوگ بھی اس کو درویش سمجھیں. یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح بات. چلیے، سب سے زیادہ افضل ترین وہ لوگ ہیں لوگ اسے مرد کامل نہ سمجھیں لیکن حقیقت میں وہ اعلیٰ پائے کا مرد کامل ہو. یہ سب سے بڑی بات ہے. لوگ نہیں سمجھیں آپ کو لیکن آپ رہیے، ہے نا کڑا بات. جیسے آپ کے پیر محترم لوگ نہیں سمجھتے تھے مگر تھے. ہمارے دادا اردو نہیں سمجھتے تھے لوگ مگر وہ تھے. جی، لوگوں کی نماز اور روزوں سے دھوکہ نہ کھانا. جناب شمسی صاحب توجہ کیجئے گا، لوگوں کے نماز روزوں سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ بعض اوقات انسان نماز روزے سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ اگر چھوڑ دے تو وحشت محسوس کرتا ہے. لہٰذا انہیں سچ بولنے اور امانتوں کے ادا کر دینے کے ذریعے آزماؤ. یعنی وہ انسان اگر سچ بولے اور امانت میں خیانت نہیں کرے، اس کے کردار اچھے ہوں، تبھی آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. ورنہ انہیں کہ خوب نماز پڑھ رہا، خوب روزہ رکھ رہا، خوب فاتحہ کر رہا، خوب چلہ کر رہا، خوب گاگر، خوب قوالی، اس سے انسان کی پہچان نہیں ہے. جی ہے نا صحیح بات صاحب. کسی کا عیب یعنی برائی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسے ہوتی ہے جو سارا خوبصورت جسم کو چھوڑ کر کے صرف زخم پر بیٹھتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں عیب ڈھونڈ رہا تو کہاں ڈھونڈے گا، کچھ تو خرابی نہیں ہے اس کے اندر بھائی، تو خوب کھوجے گا تو جہاں پر ذرا سا اس کو کسر نکلے تو وہیں پر جا کر تیر نشانہ مارے گا. وہ ڈھونڈتا ہے اسی طرح مکھی کی طرح کی، پورا بدن بنے کہیں نہ بیٹھے گا پورا باڈی میں، لیکن جہاں پہ زخم ہے وہاں پہ جا کے بیٹھتی ہے. ہزار اچھائی. ہاں، ان کا سفید پورا کپڑا نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کا جو جہاں پہ کالا دھبا ہے وہاں پہ آپ کا نشان جائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. مولا علی فرماتے ہیں ارے بھائی کیوں ایسا کرتے ہو، جو برائی دیکھتے ہو تو اچھائی بھی تو دیکھو. حضرت محمد احمد بن حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری کہتے ہیں کہ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیے گا. یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے. منافق لوگوں سے بچیے گا. ہاں، منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیے گا کہ پہلے تو آپ سے رو رو کر کے دکھ پوچھ لیں گے، ارے باپ رے اچھا یہ ایسے ہوا، ہاں بہت خراب ہوا. اور اس کے بعد دوسرے کے پاس جب وہ جائیں گے نا تو خوب ہنس ہنس کر بہت اچھا ہوا، اس کے پاس جانتے ہو ٹھیک ہوا، اسی کا لائق تھا وہ. ایسے ہنسی مذاق کرے گا وہ. جی، یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ منافقوں کی پہچان ان سب چیزوں سے ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کی باتیں ہیں، اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. روحیں ہی دوسرے روحوں کے معلم ہیں صاحب، کتابیں اور درس نہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ کتنے بھی کتابوں کو پڑھ کر کے ہم لوگ سیکھ کر کے کیا کرنا چاہیں گے، ہم کسی کو اپنا معلم بنا لیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ پڑھاوے گا سکھاوے گا علم والا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ ایک روح دوسرے روح کا معلم ہے. یعنی جیسی روحوں کے سنگت میں آپ ازل سے رہے ہیں نا، دنیا میں بھی ویسی لوگوں کے روحوں کے سنگت میں آپ آ جائیے گا ڈھونڈ کر کے. اور اس کی روح ہے جو آپ سے ازل میں سینئر تھی، دنیا میں بھی سینئر رہے گی اور وہ آپ کو تعلیم یہی دے گی، دوسرا نہیں دے گا. اور جس کے آپ ازل میں سینئر تھے، دنیا میں بھی آپ اس سے سینئر ہی رہیے گا، چاہے رشتے میں کوئی لگے آپ. بڑی پیچیدہ بات ہے یہ صاحب. یہ مت سمجھیے کہ دنیا میں ہمارے رشتہ دار میں کون کیا ہے،
لیکن ازل میں ہم لوگ کہاں تھے، کیا تھے، کس کی روحیں کہاں تھی، کس کی روحیں اعلیٰ درجے کی تھی، کس کی روحیں ادنا درجے کی تھی، اور کون سے صف میں کون تھا، یہ تو پتہ نہیں ہے کسی کو ہم لوگوں کو۔ لہٰذا ہم لوگوں کی روحیں جو ہے ایک دوسرے کے معلم ہیں، ہم ویسے ہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جو واقعی ہم سے سینئر شروع سے ہوتا ہے، شروع سے آیا ہے، ساتھ ہوتا آیا ہے، جو وہاں ساتھ تھے وہ یہاں بھی ساتھ، ہاں، اور پھر وہیں ساتھ رہیں گے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہے صاحب، ایسا مت سمجھیے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کھوج کے آپ کو نکال لے گا اور مل لے گا آپ سے۔ اب تو زمانہ اب ورچوئل آ گیا، اب سوچنا کیا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا۔ اس بات پر جو ہے غور فرمائیے گا، رومی مولانا روم کہتے ہیں کہ دماغ ایک بھیڑ ہے، دماغ ایک بھیڑ ہے، نفس ایک بھیڑیا ہے، دماغ ایک بھیڑ ہے جو اس کو کھا سکتا ہے، اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ کتنی اچھی بات بتائیے، دیکھیں سمجھنے کے لیے، ایمان کیا ہے؟ ایک چرواہا ہے، مانے وہ چرواہا کی طرح ہے، چرا رہا ہے، بھیڑیا کو چرا رہا ہے۔ چرواہا اگر مضبوط ہوا اور بیدار نہیں ہے تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا، یعنی وہ جو بھیڑا ہے نا بڑکا، وہ آپ کے بھیڑیا کو کھا جائے گا۔ اس لیے ایمان ایک چرواہا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اس کو بیدار کرنا پڑے گا۔ دماغ ایک بھیڑ ہے، نفس ایک بھیڑیا ہے، اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ چرواہا اگر مضبوط ہے اور بیدار نہیں ہے تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا، صاحب بچ کے رہیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ کسی سے آپ کہیے گا کہ ہم سے محبت کروے کرو، ہوگا نہیں ہوگا۔ اب کسی کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم کو عبادت کرنا ہی ہوگا، دونوں اپنے من کا چیز ہے جی۔ محبت بھی آپ ہم سے تبھی کیجئے گا جب ہم میں کچھ خوبی ہوگا، ایسا نہیں کیجئے گا، اور عبادت بھی آپ تبھی کیجئے گا جب آپ کا من کرے گا۔ من پر تو کسی کا قابو نہیں ہے نا۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے صاحب، دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ بعد میں آنے والے مریدین پر پہلے والے مریدوں کا ادب لازم ہے، یعنی جو مرید بعد میں ہوتا ہے، جو جونیئر ہے، اس کو کیا چاہیے کہ سینئر کا ریسپیکٹ کرے۔ لیکن آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ جو جونیئر ابھی مرید ہوا، وہ سینئر کو ترنت کہتا ہے تم کچھ جانتے ہو جی، ہم تو بہت آگے نکل گئے۔ نہیں، ایسا ہو رہا ہے نا۔ بعض خانقاہوں میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج نئے نویلے لڑکے سب مرید ہوتے ہیں اور پرانے لوگوں کو بابا بن جاتے ہیں۔ کہتے ارے پرانا ہو گیا، سب سٹھیا گیا، سب کو کچھ آتا ہوتا نہیں، سب مرتد ہو گیا، ہم لوگ مرید ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ مرید ہیں۔ اب پرنکن تو سب مرتد ہو گیا، جو 20 سال 25 سال خدمت کیا وہ سب مرتد ہو گیا، جو 20 سال 25 سال خدمت کیا وہ مرتد ہو گیا، اور جو ابھی 5 دن سے آ رہا ہے وہ مرید کامل ہے۔ واہ، کیا کہنا ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، غلط ہے، آپ جونیئر ہیں، آپ اپنے سینئر کا ریسپیکٹ کیجئے۔ دیکھیے سب طریقہ بتایا جانا چاہیے خانقاہوں میں کہ نہیں، آپ جونیئر ہیں، آپ کا بھانجا، آپ کا بچہ، آپ کا بھگنا جونیئر ہے، آپ سے 25 سال کے بعد مرید ہوا ہے، وہ آج آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکتا ہے، اور اگر وہ آنکھ دکھاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ بہت غلط راستے پر چل پڑا ہے کہ نہیں چل پڑا ہے، پھر آپ ہی بتائیے ہم۔ اور اس کو غلط راستے پر لے جانے والا جو شخص ہے وہ کتنا عقل مند ہوگا اور کتنا کامل ہوگا، ذرا یہ بھی سمجھ کے دیکھیے، ہے نا۔ تو جو بڑے سینئر چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں بتا پاتا ہو، نہ اس کو ریسپیکٹ ادب بتاتا ہو، جس کو مبتدی اور منتہی پتا نہیں، جو پرانے مرید ہوتے ہیں اس کو منتہی کہتے ہیں، جو اس راستے میں آگے چلتے ہیں بلندی پہ جاتے ہیں اس کو منتہی کہتے ہیں، اور جو نیا ترت مرید ہوا ابھی سیکھ ہی رہا اس کو مبتدی کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کے پہچانے بغیر مر گیا، نسیم بھائی۔ سب سے بیوقوف اور ناکام انسان کون ہے بھائی؟ جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا۔ اب سوچئے معرفت کتنی ضروری چیز ہے، جتنا ہو سکے آدمی کو معرفت کی سمجھ پیدا کرنی چاہیے، اور نہیں تو کوئی عبادت آپ سے نہیں ہو سکے گی، اور جو بھی ہوگی وہ غلط ہوگی، جو بھی ہوگی وہ غلط ہی ہوگی۔ اس لیے معرفت نہیں تو عبادت بھی نہیں صاحب۔ بزرگوں کے پہنے ہوئے لباس یا استعمال کی ہوئی چیزوں میں ان کے انوار و برکات ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور ان انوار و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی بزرگوں کے پہنے ہوئے جو لباس ہوتے ہیں
وہ ان چیزوں میں بڑی برکت ہوتی ہے، ان میں انوار و برکات ہوتے ہیں، اور اس میں انوار و برکات کا خزانہ ہوتا ہے، اور ان انوار و برکات کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ قول جو ہے حکیم لقمان کے جانب سے ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ بزرگوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں اس کا زیارت کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ حضرت مخدوم سیف الدین بہائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل حق کی صحبت کا خواہش مند ہو، وہ دو چیزوں کے لیے اپنے دل کو آمادہ کر لے، ایک بلائے حق یعنی حق تعالیٰ کی آزمائش، اور دوسری جفائے خلق یعنی مخلوق کی ظلم و ستم معافی بھیجے، ورنہ در حق تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ بڑی کڑی بات ہے بھائی، ایک بلا مصیبت آزمائش اور دوسری خلق کی جفا، یعنی ایک دیکھیے بھائی اتنا آسان نہیں اللہ کے راستے میں چلنا، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لے گا، آپ کو بلا بھیجے گا، اور اوپر سے دنیا والے لوگ بھی آپ پر جفا کریں گے۔ یہ مت سمجھیے کہ دنیا والے لوگ بڑا خوش کریں گے آپ کو، نہیں، دنیا والا بھی ظلم و جبر کرے گا آپ پر، ایسا مت سمجھیے، آپ دونوں طرف سے پسیے گا۔ لیکن حضرت شیخ صرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنز المعانی مجلس سے 24 میں یہ بات درج ہے صاحب، کہ جو شخص اہل حق کے صحبت کا خواہش مند ہو وہ دو چیزوں کے لیے اپنے دل کا آمادہ کر لے۔ پیران پیر بڑے پیر دستگیر کا یہ جملہ بھی سماعت فرمائیے، اپنے سے کم عمر والے پر حملہ کرنا نامردی، اپنے سے کم عمر والے پر حملہ کرنا چاہے وہ زبان سے ہو، بات سے ہو، کسی سے ہو، وہ نامردی ہے۔ اپنے برابر والے پر حملہ کرنا بد اخلاقی ہے، اپنے برابر والے پر آپ اگر حملہ کرتے ہیں تو وہ بد اخلاقی ہے، اور اپنے سے بڑے پر اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو وہ بے شرمی ہے، اور برابر والے پر بد اخلاقی ہے، اور کم عمر والے پر کرتے ہیں تو وہ نامردی ہے۔ فتوح الغیب میں صفحہ نمبر 148 پر یہ بات غوث پاک پیران پیر نے فرمایا، جی اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ بات سن کر کے آپ کا ذہن بالکل روشن ہو جائے گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک اپنی قبر شریف میں زندوں کے طرح با اختیار ہے۔ غوث پاک ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک خالی ایسے بول رہے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک نہیں صاحب، غوث پاک اپنے قبر میں زندوں کے طرح با اختیار ہے، پاور ہے آج بھی ان کو۔ اب دیکھیے سرکار وارث پاک کا ایک جملہ نکل گیا ہے۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ ورضوانہ 11ویں شریف کے موقع پر ان کو خاص رغبت تھا، ان کو 11ویں شریف بڑے شوق سے مناتے تھے۔ آپ خود اپنے یہاں 11ویں شریف کا اہتمام کرتے تھے، اور اگر کوئی فاتحہ کے لیے شیرنی لے کر کے آتا تو آپ خود ہی فاتحہ دیا کرتے تھے۔ جی 11ویں شریف کی اتنی ان کو قدر، عالم پناہ سرکار عالم پناہ کا یہ بات ہے کہ وہ خود تو اہتمام کرتے ہی تھے، لیکن کوئی اگر فاتحہ دلانے آیا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم دل نہیں، خود سے فاتحہ دیتے تھے حضرت غوث پاک۔ آپ سوچئے کتنی عظمت ان کے دل و دماغ میں تھی غوث پاک، اور کتنی عظمت تھی، کتنی محبت تھی، اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فاتحہ نہیں دیتے اور سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے آگے نکل گئے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں ہوتا ہے صاحب، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ جو مقدس علم ہوتا ہے نا وہ دماغ کا محتاج نہیں ہے، دل کا محتاج۔ جس کا دل پاک ہوا نا اسی کے دل میں وہ علم کا ظہور ہوتا ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ بات پیدا ہوتی ہے۔ عقل مندی کی بات نہیں کہ خوب عقل مند ہے، خوب پڑھا لکھا ہوا ہے تو اس کو آ جائے گا سب کچھ، نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کو بند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔